تجھے کیا جلدی پڑی ہے؟ ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے، دل میں پشیمان ہو، نادم ہو اپنے گناہوں پہ کہ یہ کام میں نے بہت برا کر دیا ہے، اور تمہیں اللہ معاف کر دے اور تمہیں لکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے۔ فرمایا 6 گھنٹے تک وہ فرشتہ انتظار کرتا ہے، اس کے گناہ کر دیا پھر بھی وہ نہیں لکھتا۔ اگر بندے کے دل میں یہ ندامت اور پشیمانی آئی، یا اللہ یہ میں نے غلط کر دیا ہے، اس پہ نادم ہوا، پشیمان ہوا، توبہ کرتا ہے، تو اس کا وہ گناہ بھی نہیں لکھا جاتا۔ کتنا رحیم، کتنا مہربان ہے، کتنا کریم ہے میرا رب۔ یہ ہے مہربانی کی صفت، اسی پہ بس نہیں، فرمایا کہ وہ بندہ نیکی بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، چغلی بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، رشوت بھی لیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، سود بھی کھاتا ہے، تو گناہ بھی کرتا ہے، نیکی بھی کرتا ہے، وہ سو جاتا ہے۔ تو یہ جو فرشتہ ہے یہ کہتا ہے یار اور کام تو کچھ نہیں ہے، یہ تو سو گیا، نیکی اور برائی کرنے والا سو گیا، چلو میں اس ایک نیکی کے بدلے 10 گناہ معاف کرتا ہوں۔ ایک نیکی پر 10 برائیاں معاف ہوتی جا رہی ہیں، معاف ہوتی جا رہی ہیں۔ اور اگر اللہ کی رحمت کا خاص اس پہ فضل ہوا تو فرمایا ایک نیکی پر 70 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ جوانی مستانی میں مست ہے اور وہ توبہ بھی نہیں کرتا، نیکی کی طرف بھی نہیں آتا، ہے مسلمان، کلمہ گو ہے، گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے، لیکن میرا رب پھر بھی کریم ہے، پھر بھی رحیم ہے اس میں۔ کتنا رحیم، کتنا کریم ہے وہ۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے کے بارے میں آتا ہے، بہت بڑے محدث اللہ کے ولی گزرے، انتقال ہو گیا، کسی بزرگ نے خواب میں حضرت سے پوچھا، حضرت آپ کے تو ہزاروں شاگرد تھے، آپ نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، ان کتابوں سے کتنے لوگوں نے فائدہ اٹھایا؟ فرمایا میں نے بہت کچھ کیا، لیکن میرا ایک چھوٹا سا جو عمل تھا مجھے وہ کام آیا۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک دن میں حدیث لکھنے بیٹھا ہوا تھا، قلم اور دوات سے میں جیسے اپنے قلم کو دوات میں ڈال کر نکالا تو ایک مکھی آ کر کے میرے اس قلم کی نوک پہ بیٹھ گئی اور اس کے پیاس لگی ہوئی تھی، وہ سیاہی کو چوسنے لگی، میں نے اپنے قلم کو روک دیا۔ جب وہ اپنی پیاس بجھا چکی، اس کا پیٹ بھر گیا، چلی گئی، پھر میں نے حدیث لکھنی شروع کر دی۔ اور جب امام غزالی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، اللہ نے فرمایا اے غزالی تو ریاضت عبادت کرتا تھا، ہزاروں تیرے شاگرد تھے، لیکن اے غزالی تیری ایک ادا مجھے بڑی پسند آئی، وہ یہ کہ جب تو حدیث کو لکھ رہا تھا، میری ایک حقیر مخلوق ایک مکھی آ کر کے تیرے پن اور تیرے قلم کی نوک پہ بیٹھ گئی تھی، اور تیری اس قلم کی نوک کی سیاہی سے اس نے اپنی پیاس کو بجھایا تھا، تو نے میری حقیر مخلوق پہ ترس کھاتے ہوئے اس کے پیٹ کی پیاس کو بجھایا، اے غزالی جا تجھے میں اپنی رحمت سے جنت میں داخل۔ اللہ تو ایسا کریم ہے، اس کی رحمت تو چھوٹے چھوٹے بہانے تلاش کرتی۔ ملکہ زبیدہ تو بڑی مشہور ہے، حاجیوں کے لیے اس نے نہر کھدوائی، بہت بڑی نہر، ان کے بارے میں بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ زبیدہ یہ جو تو نے کام کیا ہے یہ تو نے بیت المال سے کیا ہے، اگرچہ اللہ کی رضا کے لیے کیا، یہ تو
ہے وہ یہ کہ جب تو اپنی سہیلیوں کے ساتھ چل رہی تھی، ادھر مؤذن نے پکارا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، ادھر مؤذن نے اللہ اکبر کی صدا لگائی، تو نے اپنے سر پہ دوپٹہ کیا اور تو بیٹھ گئی، تو نے میرے نام کی لاج رکھی، اے زبیدہ تو نے میرے نام کی قدر کی، تو جا اس قدر میں، اس لاج میں تجھے میں جنت کا وارث بنا۔ میرے بھائیو دوستو، بعض اوقات چھوٹی سی نیکی، حقیر آدمی حقیر نہ سمجھے، راستے سے کانٹا ہٹا دیا، پتھر ہٹا دیا، سلام کر دیا، کسی کو راستہ بتلا دیا، رہنمائی کر دی، اور کسی غریب محتاج کے کام آ گیا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور کسی برائی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے، ماچس کی چھوٹی سی ڈبیا ہے، ایک چھوٹی سی تنکا نکالیں، ایک آگ کی چنگاری اٹھائیں، بڑے بڑے گھروں، مارکیٹوں اور محلوں کو تباہ اور ویران کر دیتی ہے۔ گناہ کو حقیر نہ سمجھے، کسی نیکی کو چھوٹی نہ سمجھے، ہو سکتا ہے یہی تمہاری نجات کا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ محبوب العلماء حضرت